بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لائن کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن ماشہ بن عبید بن حاضر بن سمود بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیر آباد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر وہاں حجر نامی ایک بستی میں جا کر ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ سورۃ الحجر کے علاوہ سورۃ الاحقاف اور سورۃ الہود میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 18 کے اندر فرماتے ہیں: اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ سند کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیت نمبر 9 کے اندر فرماتے ہیں: اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام کے اندر فرماتے ہیں: ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت مبارکہ ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ انہی میں سے تھے، اس لیے وراثت سے یہ کام انہیں بھی آ گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح سمود کو اس سے بڑھ کر نعمتیں عطا کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں: اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں سے بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشمے، کھیت، کھجوروں کے گوشے جن کا گوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف سے گھر بناتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے: اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے تو یہ بات کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی: اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں زمین پر آباد کیا، اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تم پر رحم کیا جائے، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی۔ ناظرین، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور جا کر سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے: یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت
آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں سے صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے، اللہ کے نبی کو کھلے الفاظوں پر پرلے درجے کا جھوٹا کہہ دیا اور جادوگر کہہ دیا۔ پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا، آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان سے ایک دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی اونٹنی نہ دیکھی ہو، پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن میں تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اس طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقرر دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورۃ ہود آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنا نہیں تھا اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو اس کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم سب کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اب دیکھتے رہو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو، ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو، یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، بہت کم لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر کھڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ہم نے نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اونٹنی ان میں موجود رہی۔ اس کے علاوہ ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی تھی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے
دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے۔ بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی۔ اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو بطور نشانی ایک اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے۔ حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ ایمان لے آئے۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا، اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں، وہ صالح علیہ السلام کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ہم پورا ایک دن پانی کو چھو نہیں سکتے، کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن صارف تھا۔ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت نمبر 29 تا 13 میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان میں بڑا بدبخت شخص کھڑا ہوا، یہ بدبخت قدار تھا، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی اس پر اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 48 کے اندر فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو اس زمین پر فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ان میں بھلائی نام کی کوئی چیز نہ تھی اور نہ ان کا اصلاح کا ارادہ تھا۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے ابو زمان تھا، اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں دلیر اور بڑا آدمی تھا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا جسم دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران پر تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور نیچے گر پڑی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ سورۃ الشمس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام کے اندر فرماتے ہیں، پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس عذاب سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کر دے۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا اور یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگ کر گیا، آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اسے کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ لوگ الگ تھلگ تھے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے گئے، اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا، لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے اور اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، مطلب یہ کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکی دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل
आयत नंबर 48 تا 49 میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین پر فساد پھیلا رہے تھے، وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپہ ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 15 اور 51 کے اندر فرماتے ہیں، انہوں نے ایک داؤ کھیلا، سو ہم نے ایک ایسا داؤ کھیلا انہیں خبر بھی نہ ہوئی، پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور اس کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت میں آ گئی، ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو ان لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخنے اور پکارنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں سے دوچار کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرائط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ پھر آسمان سے ایک کڑاکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت انگیز چنگاری ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دی۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت نمبر 43 تا 45 کے اندر فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرتابی کی، اس پر ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے انہیں ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، ایک زور کی کڑک میں ان ظالموں کو لے لیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مرے پڑے تھے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا ہو۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان پہنچا ہم نے صالح اور ان کے ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج بھی باقی ہیں، مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رملہ نامی بستی کے اندر رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔